ہائے 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 سکینہ، ہائے 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 سکینہ، میرے بابا میں کروں کیا، خاک پر نیند نہیں آتی ہے، میرے بابا میں کروں کیا، خاک پر نیند نہیں آتی، یاد آتا ہے مجھے رہ رہ کر آپ کا سینہ تھا میرا بستر، آج یہ وقت پڑا ہے بابا، خاک بستر اندھیرا چادر، دن تڑپ کر میں گزاروں، رات ماتم میں گزر جاتی ہے، میرے بابا میں کروں کیا، خاک پر نیند نہیں آتی ہے، کون فریاد سنے گا میری، ساتھ ہے میری تنہائی، کان زخمی ہے جگر زخمی ہے، خون کانوں سے ابھی جاری ہے، کوئی مرہم نہ دوا ہے، موت نزدیک ہوئی جاتی ہے، میرے بابا میں کروں کیا، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ، دور افتادہ مریضی نے لکھا ہے تسلیم، آپ سب کو میری جانب سے یہ کہنا بابا، آپ سب کو میری جانب سے یہ کہنا، دیکھ کر حال میرا روتی ہے غریبی میری، ہچکی جب آتی ہے چلاتی ہوں
بابا بابا، ہچکی جب آتی ہے چلاتی ہوں بابا، بھائی اکبر کو بجھانے کا کیا تھا وعدہ، جلد بھجوا وہ خدا کے لیے بابا بابا، جلد بھجوا وہ خدا کے لیے بابا، بھائی قاسم کی میری ہو گئی ہوگی شادی، میری جانب سے مبارک انہیں کہنا بابا، میری جانب سے مبارک انہیں کہنا، پیار کرنا میری جانب سے علی اصغر کو یاد آتا ہے وہ چھوٹا میرا بھیا بابا، یاد آتا ہے وہ چھوٹا میرا بھیا، رو کے آخر میں مریضی نے یہ لکھا حلمی، جلد پردیس سے آجا وہ خدا را بابا، جلد پردیس سے آجا وہ خدا را بابا۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، صلوات پر محمد وآل محمد۔ ہو گئے ہاتھ کلام مشقیں بچائی نہ گئی، پیاسے سکے سکینہ کی بجھائی نہ گئی، ہو گئے ہاتھ کلام مشقیں بچائی، جان کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جارے، جان کیا کہہ گیا بھائی سے علمدار جاری،
लाशें अब्बास की सरवर से उठाई ना गई। लाशें अब्बास की सरवर से उठाई, लाशें अंधेरे में सकीना की भी मोहताज कफन। लाशें अंधेरे में सकीना की भी मोहताज कफन। शम्मा तक शाम से जिंदा में जलाई ना गई। शम्मा तक शाम से जिंदा में जलाई। हाय रे बेकसी सैयदे सज्जादे हजी। हाय रे बेकसी सैयदे सज्जादे हजी। लाश जिंदा से सकीना की उठाई ना गई। लाश जिंदा से सकीना की उठाई। करबला से है बहुत दूर सकीना का मजहर। करबला से है बहुत दूर सकीना का मजहर। आज तक बाप से बेटी की जुदाई ना गई। आज तक बाप से बेटी की जुदाई। लाश अकबर पे ये लैला ने कहा रो कर। लाश अकबर पे ये लैला ने कहा रो कर। आए किस्मत तेरी शादी भी रचाई ना गई। हाय किस्मत तेरी शादी भी रचाई ना गई। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। खून आँखों से बहाता है, खून आँखों से बहाता है ये सर किसका है। सूरह कहफ सुनाता है ये सर किसका है। चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है। चलते चलते जो सकीना कहीं गिर जाती है। खुद को नेज़े से गिराता है, खुद को नेज़े से गिराता है ये सर किसका है। कहफ जमाता है ये सर किसका है। जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का। जिस तरफ जाता है बाजार में सर अकबर का। उस तरफ देखता जाता है, उस तरफ देखता जाता है ये सर किसका है।
سورہ کہف سناتا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیسی باد خزاں کرے بلا میں چلی، باغ زہرا کی مرے جھا گئی ہر کلی. کیسی باد خزاں بلا میں چلی، باغ صبح عاشور گھرے کتنے آباد تھے. صبح عاشور گھرے کتنے آباد تھے، گودیاں تھی بھری سب کے اطفال سے. ایک قیامت ہوئی دو پہر جب ڈھلی، ایک قیامت ہوئی دو پہر جب ڈھلی. کیسے باد خزاں سخت مشکل میں ہے سرور دل ہزی، لاش اکبر کی مختل سے اٹھتی نہیں. آئیے اب تو امداد کو یا علی، آئیے اب تو امداد کو یا علی. کیسی بات لوٹتا تھا کوئی زر تو چادر کوئی چھینتا تھا سکینہ کے گوہر کوئی. بے کسوں میں قیامت کی جب ہل چکی، بے کسوں میں قیامت کی تھی خلبلی. کیسے بات سر تو چادر نہیں کیا کرے خستتاً، سر تو چادر نہیں کیا کرے خستتاً. لاش شبیر کو چھوڑ کر بے کفن کربلا سے سوئے شام زینب چلی. کربلا سے سوئے شام زینب چلی. کیسی بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا، بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا. سامنے حاکم شام کا تخت تھا، پہنچے دربار میں پڑھ کے نعت علی، پہنچے دربار میں پڑھ کے نعت علی. کیسے باد خزاں کربلا میں چلی. صلوات محمد وعلى ذرے کو آفتاب کا ہمستا بنا دیا، ایک اجڑے بن کو عرش مولا بنا دیا. واللہ تیری آخری سجدے نے آئے حسین، واللہ تیرے آخری سجدے نے آئے حسین.
کرب و بلا کو دوسرا کعبہ بنا دیا، کرب و بلا کو دوسرا کعبہ بنا دیا۔ یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے، سب میں شہ مظلوم روانہ کر دے۔ حسرت ہے کہ ہو دفن یہ خاک شفا، حسرت ہے کہ ہو دفن یہ خاک شفا، مٹی میری تسبیح حق ادا نہ کر دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ادھر کی موت ہے منا جوان بیٹے کا، سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب ہے خوں میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جسے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے، محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے، محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹ، خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جا، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہا، ادھر تو سینہ اکبر سے گزری نو کے سینا، لہو ادھر ہوا چشم امام دی سیر، تڑپ کے جانب گردو نگاہ کی شے نے، زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شے نے، زمین ہل گئی ایک ایسی آہ کی شے نے، کدھر گئے مر گئے گل پرہن علی اکبر، میرے خلق میرے کم سخن علی اکبر، جوانا مر گئے غریب الوطن علی اکبر، اجڑ کے گئے میرا چمن علی اکبر، بلا کے گھر سے یہاں اشکیاں نے لوٹ، دہائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ، دہائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ، پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے، نہیں بتانے کے لاش یہ نابکار، تیرے خرام میں ہے زیست ناگوار، مجھے صدا سنا دے میں صدقے پھر ایک بار، گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا، کلیجہ منہ سے کوئی دم میں اب نکلتا، کلیجہ منہ سے کوئی دم میں اب نکلتا، پکاری دیوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں، بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں، ستم کے ابرو میں میرا قمر ملا کے نہیں، علی کے لال وہ علی گوہر ملا کے نہیں، شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو، تم سے لوں گی میں اپنی مراد والے کو، تم سے لوں گی اپنی مراد والے کو، قریب لاشے پسر بیٹھ کر یہ فرمائے، زمین گرم سے بیٹا اٹھو کہ ہمارے،
صدائے سنتے ہی اکبر نے ہاتھ پہلا، لپٹ کے لاش شیش ہے لپے یہ سخن لا، گلے لگا لو محمد کا میں نواسا، زباں دکھا کے کہا یا حسین پیاسا، زباں دکھا کے کہا یا حسین میں، یہ کہہ کے شاہ سے کھینچی غریب نے کہا، جگر میں ہونے لگا درد کے آہ کے ہمراہ، عجب یاس کی نظروں سے دیکھ کر رخ شاہ، کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس اور کہہ نہ سکے کچھ یہ حال غیر ہوا، سوئے بہشت گئے خاتمہ بخیر ہوا، رقم یہ کرتا ہے راوی بس تلاش ملا، پسر کی لاش پہ گشتے امام نے کے خصال، کہ نکلی خیمے سے ایک سید پریشان حال، منہ آفتاب سا تھا اور کھلے تھے سر کے بال، پکارتی تھی میرا نور عین کس جا ہے، کوئی بتا دے کہ ابن حسین کس جا ہے، کنیز فاطمہ ہوں خادمہ ہوں سرور کی، دکھا دو لاش مجھے اس شہید اکبر کی، یہ آفت ہے رونق حسین کے گھر کی، شباب میں ہے خزاں آئی ہے دلاور کی، ستم گرو میرا بچہ مردوں والا ہے، میں دائی ہوں علی اکبر کو میں نے پالا ہے، صدائے نالہ زینب جو شہ نے پہنچائی، صدائے نالہ زینب جو شہ نے پہچانی، خلق سے زرد ہوا رنگ روئے نورانی، ہلا کے لاش کے بازو پکارے اے جانی، اب آنکھ کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی، تمہاری ماں در خیمے پہ دھوڑے مارتی ہے، تمہاری ماں در پہ خیمے پہ دوڑے مارتی ہے، اٹھو اٹھو علی اکبر پھوپھی پکارتی ہے، آل محمد رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، صلوات پڑھیں محمد محمد۔ سورہ فصلت کی آیت ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس کے بعد چاہے جتنے بھی مشکلات آئے پریشانیاں آئے زندگی میں، چاہے جتنی بھی محنت و مشقت ہو جائے اس کی زندگی، وہ اپنے کہنے پر ٹکے رہتے ہیں، کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ تو خداوند عالم ایسے
لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں تم خوف مت کرو، ڈرو مت، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ عزیزان گرامی، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صبور رہے، صبر کرنے والا رہے، تھوڑے بہت مشکلات کو دیکھ کر نہ گھبرائے یا لوگوں کے منہ موڑ لینے سے وہ نہ گھبرائے۔ اس طرح ایک روایت کا جملہ ہے، کہتے ہیں اگر ساری دنیا اگر تم سے منہ موڑ لے، اگر تمہارے پاس خدا ہے تو مت گھبراؤ، اگر ساری دنیا تمہارے پاس ہے لیکن اللہ نہیں ہے تو گھبرانے کا موقع ہے، اس لیے کہ لوگ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ تو کل کسی اور کے ساتھ، تو لہٰذا ہمیشہ کہا گیا ہے اللہ کے دامن سے مضبوط لپٹ کر رہو، کیونکہ یہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لوگوں کا بھروسہ نہیں، اور چاہے کتنے بھی مشکلات آئے، پریشانیاں آئے، کیونکہ آیت ہے قرآن کی لکل عسر یسرا، کہتے ہیں ہر ایک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہے کہ نہیں ہمیشہ مشکل ہی ہے، ایسا نہیں ہے، کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد انسان کے لیے آسانی ہے۔ تو یہ وہ کب احساس کرے گا؟ جب انسان صبر کرے گا، جس طرح فرماتے ہیں رسول خدا الصبر خیر مرکب، ایک صبر ایک بہترین سواری ہے۔ جس طرح آپ کسی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، گاڑی ہو، ٹیکسی ہو، بس ہو، کہتے ہیں صبر ایک بہترین سواری ہے، ما رزق اللہ عبدا خیرا لہ، کہتے ہیں اس سے بہترین چیز اللہ کسی کو نہیں دیا، ولا اوسع من الصبر، کہتے ہیں صبر سے بڑی چیز کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ صبر کی وجہ سے انسان کی زندگی بنتی ہے، کبھی بگڑتی نہیں ہے۔ انسان جس طرح میاں بیوی کے درمیان جھگڑے آتے ہیں، اگر کوئی نہ کوئی ایک آدمی وہاں پر برداشت کر لے تو زندگی صاف گزر جائے گی، لیکن ہر درمی پر رہے، ایک دوسرے کو جواب دیتے رہے تو زندگیاں ٹک نہیں پائیں گی۔ عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں بالصبر تدرکوا معالی الامور، کہتے ہیں صبر کے ذریعے انسان اپنے مقام و منزلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ صبر بہت ہی مہم ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کس طرح انہوں نے صبر کیا، جناب ابراہیم نے اپنی مشکلات پر، پریشانیوں میں جس طرح ستایا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ ہمارے زندگی میں مشکلات کتنے رہتی ہے، ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 3 سال۔ عزیزان گرامی، یہ جو مشکلات ہے یہ ہماری طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ آپ جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جو ہماری ایجاد کردہ ہے، آپ کتنے مشکلات ہوں گے؟ کہتے ہیں حضرت نوح 950 برس لوگ انہیں ستاتے رہے، اذیت کرتے رہے، انہیں مارتے رہے، پتھر مارتے رہے۔ آپ سوچئے کتنے برس، 950 سال حضرت نوح برداشت کرتے رہے، یعنی جب وہ گھر سے نکلتے تھے تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، تو لوگ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے اس کا بیان نہ سنیں، پھر تنگ آ کر پتھریں مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ حضرت نوح اس پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ جبرائیل آتے، اپنے پروں سے زخموں کو صاف کرتے، انہیں بٹھاتے، پھر دلاسا دیتے، پھر چند دن کے بعد پھر اپنا کام پھر اسی طرح۔ 950 سال آپ سوچیں، ایک آدمی اللہ کی راہ میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اسے گالیاں دی جائے۔ آپ سوچیں جب اللہ کا حکم ہوا کشتی بنانے کا، جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کے مذاق اڑا رہے تھے، یہ دیوانہ ہو گیا ایک پیغمبر کو، کہ کہیں پانی نہیں ہے، پورا سوکھا علاقہ ہے، یہ دیکھو کشتی بنا رہا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ متعدد باتیں برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے،
صبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ جناب نوح کو آدم ثانی کہا گیا، یعنی دوبارہ اس پوری دنیا میں پانی بھر گیا، سارے لوگ ختم ہو گئے، جتنے کشتی میں تھے نوح کے وہی بچ پائے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، صبر انسان کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ آپ سوچئے خداوند عالم نے حضرت داؤد کو وحی کیا کہ اے داؤد فلاں گلی میں جاؤ، فلاں گھر میں جاؤ، جا کے اس عورت کو بشارت دو کہ وہ جنت میں تمہاری زوجہ بن کے رہے گی، پیغمبر کی زوجہ بن کر۔ یہ جناب داؤد اللہ کا حکم ہے، گئے دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کے اندر سے ایک عورت نکل کر آئی۔ جناب داؤد نے سلام علیکم و خیر و خیریت، جناب داؤد نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ تم جنت میں میری زوجہ بن کر رہو گی، تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے آیا۔ اس عورت نے دیکھیے کہا یا نبی اللہ، شاید آپ کسی اور گھر میں آ گئے ہیں، میرے ہی نام کی ایک اور عورت آگے گلی میں آگے گھر میں رہتی ہے، شاید وہ ہو ذہ نصیب، میں کہاں، آپ کہاں، آپ کا مرتبہ کہاں، میں کہاں، اور آپ کی زوجہ جنت میں کہاں؟ تو جناب داؤد نے کہا یہ ہرگز نہیں ہے، میں غلطی کیا ہی نہیں ہوں، میں برابر آیا ہوں، یہ بتا آخر تیرے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ اللہ نے تیرے لیے حکم دیا؟ تو وہ کہنے لگی میرے اندر کوئی خاص صفت نہیں ہے، بس یہ ہے چاہے کتنی بھی تکلیف آئے، مشکل آئے، میں اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتی ہوں، صبر کر لیتی ہوں، چاہے جتنی بھی مشکل آئے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تیرے مصیبت میں میں صبر کرنے والی۔ تو داؤد نے کہا یہی وجہ سے تمہیں اللہ نے میرا کیا ہے ہمسا بنایا ہے وہاں جنت میں، بہشت میں تمہیں۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، صبر بہت ہی مہم ہے۔ صبر کے ذریعے انسان مقام کو پاتا ہے، مرتبے کو پاتا ہے، کہ جو انبیاء جن کے کیا ہے ہمراہی جنہیں نصیب ہوتی ہے انبیاء کے ساتھ میں رہنے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوذر غفاری، آپ سوچئے کہ شخصیت کتنی بہترین، مولا کائنات کے اصحاب، پیغمبر کے اصحاب میں سے ہے جناب ابوذر، کہ جنہیں شہر بدر کر دیا گیا تھا، شہر سے نکال دیا گیا مولا کائنات کی محبت کی وجہ سے، حق کی دفاع کی وجہ سے۔ کبھی انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا، اہل بیت کو نہیں چھوڑا، خدا کو نہیں چھوڑا، مصیبتوں کو برداشت کرتے رہیے۔ اپنی زندگی میں اپنے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے بیوی کو مرتے ہوئے دیکھا، پھر خود بھی اس دنیا سے چلے گئے، ایک بیٹی رہ گئی، پھر بعد میں وہ مولا کائنات کے سرپرستی میں آئی، مولا نے ان کی دیکھ بھال کی۔ جناب ابوذر کو کہ ہمیشہ حکومت کے خلاف بولتے تھے، ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، تو اس نے حاکم نے سوچا کہ کسی طرح ابوذر کو اپنے ہمراہ لے لیتے ہیں، ان کو اپنے سپورٹ میں لے لیتے ہیں، یہ ہمیشہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں میرے خلاف۔ تو اپنے حاکم نے اپنے غلام کو کہا میں تمہیں 3000 سونے کے دینار دیتا ہوں، جاؤ جناب ابوذر کو منواؤ میرے بات ماننے پر، اور یہ 3000 انہیں دے دینا، اور اگر وہ مان لیے تو میں تمہیں اپنے غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ غلامی سے آزادی مجھے مل رہی ہے۔ گئے ابوذر کے در پر، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازے کو کھولا، ابوذر آئے، سلام کیا، کہا حاکم نے یہ 3000 دینار سونے کے سکے تمہارے لیے۔ مولا کائنات نے یاد کیا اس موقع کو، جب ان کی شہادت ہو گئی ابوذر کی، تو یاد کیا جناب ابوذر کو، جناب مولا کائنات، کہا اللہ کی رحمت ہو جناب ابوذر پر، کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، یعنی فاقہ کشی تھی، ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو۔ کوئی نے حاکم نے پیسے بھیجے، فوراً کوئی اور ہوتا تو فوراً کہتا بھوک کے پیاسے ہیں، مرنے سے بہتر ہے یہ لے لیتے، انکار کیا۔ جناب ابوذر نے کہا کہ یہ جو تم لائے ہو دینار، کیا یہ سارے مسلمانوں کو دیے گئے برابر یا مجھے ہی دیے گئے؟ کہا نہیں، سارے مسلمانوں کو نہیں، صرف تمہیں ہی دیے گئے۔ تو ابوذر نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔
کیونکہ حاکم جو مال مجھے دے رہا ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، بیت المال ہے، سارے مسلمانوں کا اس پر حق ہے، وہ مجھے دے رہا ہے، میں نہیں لوں گا۔ اس نے غلام نے کہا اگر تم لے لو گے تو میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں گا، ایک نیک کام کرنے والے بن جاؤ گے۔ کہا تمہاری آزادی کے لیے مجھے غلام بنا رہے ہو، یہ ہرگز نہیں ہوگا، مجھے نہیں چاہیے یہ درہم و دینار۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیے کس طرح شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرے کسی نہ کسی وجہ سے۔ یعنی جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، رسول ہمارے ختمی مرتبت ہمارے پیغمبر ہے اور علی ہمارا امام ہے، کہتے ہیں چاہے جان چلی جائے لیکن ہم اپنے اس بات پر، اس قول پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا چاہیے۔ نعرے حیدری، نعرے صدری، نعرے خیبری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کیونکہ عزیزان گرامی کیونکہ بہت ہی مہم ہے ولایت مولا متقیان، کہ بہت سارے لوگ بہک گئے، بھٹک گئے، چلے گئے، اس طرح عرض کیا تھا، بہت بڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مولا کائنات کو چھوڑ کر، علی امامت کو چھوڑ کر سمجھتے ہیں ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، در حالانکہ ان کی ایک دھوکہ ہے جو شیطان کے دھوکے میں ہے۔ عزیزان گرامی ولایت مولا کائنات، محبت مولا کائنات کہتے ہیں سب سے بڑی دولت ہے۔ عزیزان گرامی آپ دنیا کی کتنی بھی دولت خرچ کرو، جنت کا ایک میوہ آپ خرید نہیں سکتے۔ کہتے ہیں جنت کا ایک میوہ تو دور، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے آپ بغیر ولایت علی کی۔ عزیزان گرامی ایک شخص آیا چھٹی امام کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ کہتے ہیں اس طرح ہم ہوتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، مولا کے در پہ جاتے ہیں، مولا دے دیجئے، سب کو مل رہا ہے، غریب ہے، فقیر ہے۔ مولا کہنے لگے تم جھوٹ بول رہے ہو اپنے آپ، تم امیر ہو، تم سب سے زیادہ دولت مند ہو، تم غریب کیوں کہہ رہے ہو اپنے آپ؟ وہ کہنے لگا مولا آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ میری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لباس پرانا، چہرہ دیکھیے کس طرح حالت میری ہو گئی ہے، میں غریب ہوں، نادار ہوں۔ مولا نے کہا اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس جو دولت ہے تجھے اس کی اہمیت نہیں ہے، تو لہٰذا میں تجھے ساری دنیا کی دولت میں دوں گا، تیرے دل میں جو علی کی محبت ہے وہ مجھے واپس کر دے۔ کہنے لگا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا سب سے بڑی دولت مولا کائنات کی محبت ہے۔ عزیزان گرامی معمولی چیز نہیں ہے، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا ہوگا، یعنی اس سے اچھا پیسے والے ہوتے، کافر ہوتے، اچھا ہوتا۔ عزیزان گرامی دنیا ختم ہو جائے گی، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جوانوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے دولت مندوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، دولت کسی کے کام نہیں آئے۔ عزیزان گرامی بہت ہی مہم ہے کہ انسان صبر کرے، مصیبتوں کو برداشت کرے، لیکن محبت اہل بیت کو نہ چھوڑے۔ کہ چوتھے امام جب شام پہنچتے ہیں، اسیر کر کے لایا گیا، شام پہنچے، کیونکہ لوگوں کو بہکایا گیا، بھٹکایا گیا، اہل بیت سے دور کیا گیا جھوٹے قصے واقعات کے ذریعے۔ جب امام پہنچے ایک بوڑھا آیا، چوتھے امام کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اچھا ہوا کہ اللہ نے تمہارے بڑوں کو، تمہارے لوگوں کو قتل کیا اور تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا کر یہاں لایا، میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ امام گئے، امام نے برداشت کیا، صبر کیا، یہاں پر گئے اس کے پاس، قریب گئے، کہا اے شیخ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کیا تم نے اس آیت کو پڑھا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو اہل بیت سے میری محبت چاہیے۔ پیغمبر تم جانتے ہو اہل قربہ کون ہے قرآن میں جس کا ذکر ہے؟ کہا کون؟ وہ اہل قربہ ہم لوگ، جس کو جکڑ کر لایا گیا، جس کو قیدی بنا کر لایا گیا، جس کے سر نیزوں پر ہے، وہ اہل قربہ ہم ہیں۔ کیا تم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے واتی حقہ ذی القربہ، کہ اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو؟ جانتے ہو ذی القربہ ہم لوگ ہیں قرآن میں خدا جو کہہ رہا ہے۔
کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہاں پڑھا ہے وہ اہل بیت جس کی پاکیزگی کا قسم خدا کھا رہا ہے، وہ اہل بیت ہم لوگ. جیسے اس بوڑھے نے سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب تک میں آپ لوگوں کو برا بھلا سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا، میں غلط سمجھ رہا تھا. آپ اہل بیت پیغمبر ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جو کچھ میں نے آپ کے خلاف کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے کہ میں اپنے عقیدے کو بدل رہا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا بن رہا ہوں. ماں یزید کو پتہ چلا تو اس بوڑھے کو وہیں حکم دے دیا کہ اس کا قتل کر دیا. وہ قتل ہو گیا، لیکن صحیح عقیدے پر آ کر صحیح چیز کو اس نے چن کر اللہ کی راہ میں شہید ہو. عزیزان گرامی، اہل بیت جس کے تعلق سے خدا قرآن میں بتایا ہے کہ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں وہ اہل بیت. زحمتوں کو تمام کیا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر امام مظلوم امام حسین نے صبر کیا. عزیزان گرامی، کس قدر مظلوم کربلا ایک ایک شہید کے لاشیں کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کبھی اپنے ماجائوں کو، کبھی اپنے پیٹ کے پالوں کو، کبھی علی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں سینے میں برچھی پیوست، کبھی دیکھ رہے ہیں قاسم کا بدن آنکھوں کے سامنے پامال ہو رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں. کبھی اپنے اصحاب کے لاشوں پہ جا رہے ہیں، کبھی حبیب کے لاشے پر جا رہے ہیں، کبھی مسلم ابن اوسجا کے لاشے پہ جا رہے ہیں، ایک ایک لاشے پہ جا رہے ہیں. کبھی حر کا لاشا لا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. کبھی اون محمد کے لاشے لا رہے ہیں، کبھی اپنے بازو برابر بھائی حضرت عباس کے لاشے پہ جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدایا الان ان کا سر زہری، اے عباس تیری مرنے کی صدا نے میرے کمر کو توڑ دیا. عزیزان گرامی، وہ موقع آیا کہ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، میدان کربلا میں آ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے علی اکبر کو مارا ہے. وہ موقع آیا، ندائے آسمانی بلند ہوئی، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی جانب لوٹا. امام حسین نے اپنے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج لوٹ آئی. کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دامن میں پتھر بھر کر فاطمہ کے لال پر برسا رہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا غریب مقتل کی جانب آ رہے ہیں. جب گھوڑے سے زمین پر آئے، کیا دیکھا؟ تیروں پر حسین کا لاشا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہم سے اس خلیل ذکر کو قبول کر. بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا. بار الہ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی ہے ان کی مغفرت فرما. بار الہ اس مجلس کا اجر و جزا مرحوم کے روح کو ہدیہ فرما. بار الہ ہم حاضرین کے تمام دینی دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. بار الہ ہمارا خاتمہ بخیر فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ کا معروض ہے جناب جعفر حسین مرحوم ابن لال مرزا مرحوم.